اردری سرکار جو ہے وہ کافی مشکلات کا شکار ہے. شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر، اور ان کی بہت ہی اچھی چل رہی تھی، لیکن اب لگ رہا ہے کہ ان کے معاملات بگڑنے والے ہیں، بلکہ بگڑ چکے ہیں. اس کی وجہ آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا. تو لیکن سب سے پہلے ذرا ہم لیں گے کشمیر کی صورتحال، کیونکہ کل ہم کشمیر کی صورتحال ڈسکس نہیں کر سکے. کشمیر کے معاملات جو ہیں وہ بدستور کشیدہ بلکہ بہت ہی حساس ہیں، اور اب جو کشمیر میں شٹر ڈاؤن ہے وہ تقریباً 10-12 روز سے جاری ہے. مکمل طور پر شٹر ڈاؤن ہے، ہڑتال ہے، سٹرائک ہے، کاروبار بند ہیں، روڈ بلاک ہیں، اور لوگ دھرنا دیے ہوئے ہیں. اور اب صرف معاملہ راولا کوٹ تک نہیں بلکہ لائن آف کنٹرول تک پہنچ چکا ہے، اور پوری کی پوری جو کشمیر پٹی ہے وہ اس احتجاج کی اور شٹر ڈاؤن اور ہڑتال کی لپیٹ میں آ چکی ہے. اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے حکومت اپنے فستائی ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے، اسی طریقے سے شدت آتی جا رہی ہے معاملات میں. اس لیے سچویشن جو ہے وہ بڑی کروشل جو ہے سچویشن وہ ہے اس وقت. آپ کے سامنے کچھ رکھتے ہیں تازہ ترین صورتحال، جو کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے، جسے قلعدم قرار دے دیا گیا، جسے دہشت گرد اور ملک دشمن قرار دے دیا گیا بلا سوچے سمجھے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پچھلے 12-14 گھنٹے کی جو رپورٹ ہے اس کے اکارڈنگلی سون آزاد پتن کے قریب وہ کہتے ہیں جی انتہائی تشویشناک صورتحال سامنے آئی، جہاں کبھی رات کے وقت وہ کہتے ہیں کہ ڈاکوں کا خوف ہوتا تھا، آج دن دہاڑے پنجاب پولیس جو ہے وہ لوگوں کو روک کر ان سے کھانے پینے کی اشیاء، ادویات اور دیگر ضروری سامان چھین رہی ہے. اور یہ عمل نہ صرف غیر قانونی ہے بلکہ بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے. لوگوں کو اپنی ضروری ادویات تک لے جانے سے روکنا ایک انسان دشمن اقدام ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو کہ قلعدم قرار دی گئی ہے، انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ انسانی حقوق کی تنظیموں سے کہ فوری وہ نوٹس لیں، اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشن، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن، اور اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس ونگ ہے، اس سے کہا گیا ہے کہ وہ بھی اس طرف توجہ دے اور متاثرہ عوام کو انصاف دیا جائے. جو بات میں آپ کو زور سے بزور قوت جو ہم آپ کو توجہ دلاتے رہتے ہیں، وہ یہی ہے، اصل خطرہ یہی ہے کہ معاملات جو ہیں وہ اتنے سادہ نہیں ہیں کشمیر کے جتنے یہ سمجھ رہے ہیں. لہٰذا کشمیر کے معاملات بگڑتے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 11واں روز ہے وہ کہتے ہیں کہ اور آزاد کشمیر کا شہر راولا کوٹ وہ عملاً وہ کہتے ہیں کرفیو کی کیفیت ہے، اور 10 روز سے میں نے آپ کو بتایا کہ پورا ملک جو ہے وہ پورا کشمیر جو ہے وہ اس وقت لپیٹ میں ہے جی. اس لیے یہ ساری کی ساری صورتحال جو ہے اس وقت سچویشن اس وقت چل رہی ہے جی. اس کے ساتھ ساتھ جی آپ کو بتاؤں کہ لوگ جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں، اور لائن آف کنٹرول تک معاملات پھیلے ہوئے ہیں. جو آمدہ اطلاعات ہیں کریک ڈاؤن کیا گیا، تاہم وہ کہتے ہیں کہ جی کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا. اب ایک اور بات سامنے آئی ہے، اور وہ ہے آج جمعۃ المبارک ہے، اور جمعے کے موقع پہ یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ کسی بھی لمحے جی یہ معاملہ جو ہے وہ بگڑ سکتا ہے. اور آج ایک آپریشن کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جو اس وقت فورسز ہیں. آج جمعے کے موقع پہ فورسز آپریشن کا ارادہ رکھتے ہیں، کیونکہ آج جمعے کے بعد کشمیری عوام نے باہر نکلنے کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے آج احتجاج میں وہ بھی شدت لا رہے ہیں. اور دوسری طرف جو فورسز ہیں، اور خاص طور پہ جو پنجاب سے گئے ہوئے ہیں، اور پنجاب پولیس بھی وہاں پہ پہنچی ہوئی ہے، فیڈرل فورسز پہنچی ہوئی ہیں، رینجرز پہنچے ہوئے ہیں، وہ سب کے سب آج ارادہ رکھتے ہیں کشمیر میں ایک آپریشن کرنے کا. تو میرا خیال ہے کہ یہ حماقت نہ کی جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ پہلے ہی بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے، پہلے ہی نفرت بہت زیادہ خطے میں موجود ہے، ریجن میں موجود ہے. اس لیے ایسا نہ کیا جائے، کیونکہ ایک طرف آپ ایران امریکہ کے درمیان جو ہے وہ دن رات ایک کیے ہوئے تھے، ثالثی اور میڈیشن کے چکر میں بہت کچھ آپ نے کیا، اور وہ اس لیے کہ آپ صدر ٹرمپ کی خوشنودی حاصل کر لیں. تو میرا خیال ہے کہ جو اصول وہاں پہ آپ اپنا رہے ہیں، ایران اور اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جو اصول آپ نے اپنایا، وہی جوش و جذبہ آپ کشمیر کے لیے، بلوچستان کے لیے، گلگت بلتستان کے لیے، خیبر پختونخوا کے لیے، ان سب کے لیے بھی رکھنا چاہیے، اور خاص طور پہ اپوزیشن جماعتوں کے لیے بھی رکھنا چاہیے. بہرحال اگلی خبر ہے جناب اڈیالہ جیل سے.
शहबाज शरीफ और मरीम साहिबा की तरफ बाद में जाते हैं। पहले अडयाला जेल की खबर है। कल इमरान खान साहब से कल इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन था, पार्टी रहनुमाओं का। पार्टी रहनुमा आए, 6 अफराद के नाम दिए हुए थे और वो आए, जो अरकान असम्बली थे, पीटीआई के अहदेदारान थे, उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। और कल एक और भी था कि बुशरा बीबी को के फैमिली को ये कहा गया था कि आइंदा आपकी मुलाकात जुमेरात को हुआ करेगी, मंगल का दिन सिर्फ़ इमरान खान के लिए मुख्तस कर दिया गया था। तो वो मंगल को वो नहीं आए और कल वो पहुँचे और कल मुलाकात के लिए फिर बुशरा बीबी की फैमिली जो है वो, उनकी बेटी और दीगर अज़ीज़ व अक़ारिब बैठे रहे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं होने दी गई। जबकि दूसरी जानिब बुशरा बीबी के हवाले से बहुत ही ख़तरनाक इत्तलाआत आ रही हैं। उनकी बहन मरियम रियाज़ भट्टू ने भी एक ट्वीट किया है और अदरवाइज़ भी जो इन्फॉर्मेशंस मौसूल हो रही हैं, वो कोई अच्छी नहीं हैं, अफ़सोसनाक भी हैं और इंतहाई ज़ालिमाना किस्म की हैं। सूरत हाल ये है कि बुशरा बीबी की एक आँख जो है, वो तो ऑलरेडी उसका उनका ख़राब हो चुकी है और उनकी बिनाई नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि उसकी बाकायदा तौर पे सर्जरी करना पड़ी थी। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि बुशरा बीबी की आँख के बारे में मुझे डॉक्टर्स ने बताया कि अगर आप इमरान खान साहब की आँख और बुशरा बीबी की आँख को कंपेयर करें, तो बुशरा बीबी का मामला ज़्यादा संजीदा हो गया था, ज़्यादा संजीदा हो गया है और उन्हें भी उस वक़्त लाया गया हॉस्पिटल जब बिल्कुल मामला ख़त्म हो गए थे और एक आँख श्रिंक हो गई थी और अब एक आँख तकरीबन वो कहते हैं जी बंद है और वो यानी कि खुलती भी नहीं है। ये सूरत हाल है जो बताया गया है और इसके साथ-साथ कुछ शराइत आयद की गई थी बुशरा बीबी पे कि आपने इमरान खान साहब से मुतालिक कोई बात भी अपनी फैमिली को नहीं बतानी, क्योंकि इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात जेल में करवाई जाती है और कभी करवा दी जाती है, कभी नहीं करवाई जाती, तो इनका ख़्याल था कि वहाँ से बात भी निकल सकती है। लिहाज़ा पहले उनसे हलफ़ लिया गया, बुशरा बीबी से, कि आपने इमरान खान से मुतालिक कोई बात नहीं करनी। फिर अगला हलफ़ बुशरा बीबी की फैमिली से लिया गया कि आपको अगर बुशरा बीबी बता भी दें, तब भी आपने बात आगे नहीं करनी। तो वो तकरीबन 3-4 हफ़्ते हो गए हैं, कोई बात बाहर नहीं आई और एक आध मुलाकात भी हुई, लेकिन इसके बावजूद 3 हफ़्ते से मुलाकात भी बंद करवा दी गई है और उसके बाद कोई मुलाकात नहीं हुई और फिर कहा गया कि बुशरा बीबी जब आती हैं, तो वो अपनी फैमिली के साथ गुफ्तगू करती हैं, फिर गुफ्तगू ट्वीट होती है, तो उससे मसाइल पैदा होते हैं। अब 4 हफ़्ते हो गए, 3-4 हफ़्ते उसको भी वो भी सिलसिला रुका हुआ है। तो बुशरा बीबी के बारे में मामला जो है वो कोई अच्छे नहीं हैं। बुशरा बीबी की हालत जो है वो सही नहीं बताई जा रही और उसकी वजह ये है कि इन बातों पे फिर इसलिए भी एतबार करने को जी चाहता है क्योंकि कोई इंडिपेंडेंट ओपिनियन है नहीं और अगर सब अच्छा है तो बुशरा बीबी की मुलाकात होनी चाहिए। अगर सब अच्छा है तो इमरान खान साहब की मुलाकात होनी चाहिए उनके फैमिली मेंबर्स की, उनके वकला की और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक भी जो है वो नहीं है। फिर ये सारी का सारा एक ऐसी कन्फ्यूजन है, तो इस कन्फ्यूजन में कोई भी खबर आ सकती है और कोई भी खबर दी जाएगी तो वो खबर उसको लोग बाय करेंगे और उसके मामलात जो हैं वो सारे का सारा जो मलबा है वो फिर हुकूमत पे और इन सब पे आएगा। तो दूसरा जनाब आगे एक और ख़बर है और वो अ, इन्हीं हालात में क्योंकि सारा काम इधर रखा हुआ है बुशरा बीबी के मामले में और फिर इमरान खान साहब की भी कैद तन्हाई और चल रही है। अभी तक मुअम्मा हल नहीं हो सका और वो ये है कि इमरान खान साहब को जो निकाला गया था जुमेरात की शब, तो ये क्या माजरा है? ये सिलसिला क्या है? तो इसलिए वो कहते हैं कि जी अ, अभी तक हर कोई अपने-अपने घोड़े दौड़ा रहा है कि इमरान खान साहब को जेल से निकाल कर कहाँ ले जाया गया और ये सब कुछ कैसे हुआ? तो बहरहाल ये मामला जो है अभी तक सस्पेंस है और चल रहा है और हम भी कहते हैं कि इसको चलने दें क्योंकि बाज़ खबरें ऐसी हैं कि उनको रोक लिया जाए तो अच्छा होता है और हर खबर जो है वो देने के लिए नहीं होती और बाज़ औक़ात सही खबर जो है वो गलत टाइम पे दे दी जाए तो उसका भी नुकसान होता है। बहरहाल इसके बारे में इंशाअल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे। अगली खबर जो है जी वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब क्योंकि मामला क्यों ख़राब है? असल मामला ये है कि शहबाज शरीफ साहब एंड कंपनी के साथ अर्दली सरकार के साथ ताल्लुकात कशीदा हो चुके हैं, हमारी मिलिट्री लीडरशिप के और उसकी वजह क्या बनी है? उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो ज़ाहिर है आले शरीफ जो हैं, वो किसी भी सूरत में वो कंफर्टेबल नहीं रहते और उनका
ان کی ایک سوچ ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آرمی چیف ہو، چیف جسٹس ہو، ججز ہوں، میڈیا ہو، اور ان کے ارکان اسمبلی ہوں، یا ان بیوروکریٹس ہوں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہمارے ملازم ہیں اور ہماری رعایا ہیں، اور کسی بھی آرمی چیف کے ساتھ شریف فیملی کا جو تعلق ہے اور ان کے ساتھ جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے، وہ 2.5 سال 2 سال سے زیادہ چل نہیں سکی۔ اور اس سے پہلے نواز شریف صاحب ہوتے تھے، تو نواز شریف صاحب کی کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے، ٹھیک 2 سال 2.5 سال کے بعد، یا پھر جب آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کا وقت آتا تھا، تب ان کے تعلقات کشیدہ ہو جاتے تھے، اور ان کو 3 دفعہ جو ان کی حکومت ختم ہوئی، تو وجہ ایک ہی بنی، اور وہ تھے فوج کے ساتھ ٹکر لینا بلا وجہ، کبھی عدلیہ کے ساتھ ٹکر، کبھی فوج کے ساتھ ٹکر، کبھی ایوان صدر کے ساتھ ٹکر، اس طرح کی وہ ٹکریں مارتے رہے ہیں، اور اپنا جو سر ہے وہ چھلنی چھلنی کروا لیا۔ تو یہ آل شریف کا معاملہ ہے۔ اب ان کے پوری ہو چکے ہیں جی، تیسرا سال چل رہا ہے، 2 سال پورے ہو چکے، اگر مجموعی طور پہ ملائیں تو شہباز شریف صاحب کو یہ 5واں سال ہے، کیونکہ رجیم چینج آپریشن کے بعد 2022 اپریل میں شہباز شریف صاحب آ گئے تھے، اور درمیان میں کاکڑ سرکار آئے، وہ بھی انہی کے تھے، اور اس کے بعد پھر کنٹینیو کیا شہباز شریف صاحب نے۔ معاملات ان کے خراب ہو چکے ہیں، اس کی ریزن ہے کہ پہلے تو نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم نہیں بنایا گیا، وہ ایک غصہ اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ مریم صاحبہ سی ایم بن گئی ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں میرے پاس اختیار نہیں ہے، آئی جی میری بات نہیں سنتا، چیف سیکرٹری میری بات نہیں سنتا، اور بہت ساری چیزیں ہیں وہ ہماری کنٹرول میں نہیں ہیں، وہ یہ گلے شکوے کرتی ہیں، کھلے عام کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلا یہ ہوا کہ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ساری حکومت و فیلڈ مارشل کر رہے ہیں، وزیر داخلہ ان کا، اور وزیر خارجہ وزارت خارجہ فیلڈ مارشل چلا رہے ہیں، ہم نہیں چلا رہے، اور وزارت خزانہ پہ ان کا کنٹرول ہے، یہ کہتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ نام کے وزیر اعظم ہیں، عدلی سرکار ہیں، اور ان کے پاس فل اتھارٹی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جھولے شولے مل جاتے ہیں، بیرون ملک سفر کرتے ہیں، یہ ہے۔ اب یہ باتیں اگر تو ہوں ہلکے پھلکے انداز میں تو پھر تو کچھ نہیں، لیکن کچھ آڈیوز پہنچی ہیں ملٹری لیڈرشپ تک، ملٹری اسٹیبلشمنٹ تک، آڈیوز جس میں یہ باقاعدہ طور پہ اس طرح کے گلے شکوے اور بہت ہی نیگیٹو جو گفتگو ہے، وہ ایڈورس قسم کی گفتگو وہ کی جا رہی ہے۔ پھر اس دوران ایک اور کام بھی کیا گیا کہ امریکہ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ براہ راست تعلقات ہم بناتے ہیں، اور یہ جو درمیان میں یہ جو وزارت خارجہ ہے، یہ محسن نقوی صاحب کا اس کا پتہ صاف کرتے ہیں، اور یہ خود کرتے ہیں، یہ انہوں نے پچھلے دنوں کیا۔ اس کے بھی کچھ حصے جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس، لیڈرشپ کے پاس، کہ جناب یہ اس وقت سازشوں کے تانے بانے بونے جا رہے ہیں، اور یہ ہمارے ہی جو ہیں پتے ہمیں ہی ہوا دے رہے ہیں، اور یہ اب ذرا تھوڑے سے اپنے پر پرزے نکال رہے ہیں۔ تو وہ پر پرزے نکالنے سے پہلے ہی وہ کہتے ہیں کہ جی ظاہر ہے جب آپ اپنے کریٹر کے خلاف جائیں گے، کیونکہ یہ سارا جو کریشن ہے یہ سارے نظام کی فارم 47 کی ہے، تو فیلڈ مارشل کی ہے، ملٹری لیڈرشپ کی ہے، تو اس کے خلاف جائیں گے تو پھر معاملہ گڑبڑ ہوگا۔ لہٰذا اسحاق ڈار صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم صاحبہ، نواز شریف صاحب، ان کے ذرا تانے بانے بنے جا رہے ہیں کہ یہ سب کو کر کے پھر یہ ہے کہ ابھی ایک اور لیٹسٹ خبر آپ کو دے دوں کہ نواز شریف صاحب گئے جنیوا، پہلے بھی جنیوا گئے ہیں، تو جنیوا میں یہ بیسیکلی کس لیے جاتے ہیں؟ پہلے بھی کچھ چیزیں آئی تھیں، کیونکہ وہاں پہ کچھ ملاقاتیں یہ کرتے ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور انٹرنیشنل پلیئرس کے ساتھ، ان کو یہ بتاتے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ یہ ان کے ارادے خطرناک ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہے، آپ کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہے۔ تو یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، اور اب پھر عین موقع پہ گلگت بلتستان اور سیدھے گئے جنیوا، اور وہاں پہ پھر ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ان ملاقاتوں کے بعد نواز شریف صاحب واپس آ جاتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو یہ تھوڑا سا اگریسولی مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ملٹری لیڈرشپ کے خلاف باقاعدہ طور پہ ایک ایگریسو ایجنڈے کے ساتھ آتی ہے، ایگریسو نیریٹو کے ساتھ آتی ہے، اور الزامات کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب بھی یہی نوٹ کیا گیا ہے، بلکہ کچھ چیزیں بھی ان کے ہاتھ لگی ہیں کہ جنیوا میں ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور وہ ملاقاتیں نواز شریف صاحب جو ہے وہ ان کا ڈومین نہیں تھا، اس سینس میں کہ کیوں ان شخصیات کے ساتھ ان کی ملاقات کیوں ہوئی جن کے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تانے بانے جڑے ہوئے ہیں۔
تو لہٰذا یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ پھر کل ہم نے دیکھا ایک اور کام، وہ تو ساری دنیا نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کیا تھا اور جانا چاہ رہے تھے سوئٹزرلینڈ، اور ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ اناؤنس ہوا اور خبریں بھی چل گئیں، بی پر پی ہو گئے بڑے جاندار طریقے سے، جہاز بھی تیار ہے، سامان بھی پیک ہے، سب کچھ تیار، اور ایک دفعہ جانے کی کوشش کی، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، اور وہ ڈیلے ہوتا گیا، اور پھر الٹیمیٹلی ان کا دورہ جو ہے وہ منسوخ ہو گیا جنیوا میں، کیونکہ جنیوا کا ایونٹ منسوخ ہو چکا تھا، لیکن یہ اس کے باوجود جانا چاہتے تھے۔ میں نے بتایا کہ پہلے نواز شریف صاحب جنیوا گئے، پھر شہباز شریف صاحب جنیوا جانا چاہتے تھے۔ کیوں جانا چاہتے تھے؟ مریم صاحبہ بھی جنیوا چکر لگا چکی ہیں، اور وہ بھی جنیوا میں ایک ٹریٹمنٹ، بظاہر ٹریٹمنٹ تھا، اور ٹریٹمنٹ بھی ہوگا، لیکن اصلاً جنیوا میں اور بھی معاملات ہیں۔ تو یہ اس دفعہ بھی شہباز شریف صاحب جانا چاہتے تھے۔ ایک دفعہ پہلے بھی ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب دونوں، مریم صاحبہ یکے بعد دیگرے انہوں نے بھی وزٹ کیا تھا۔ تو جنیوا میں ایک خاص کچھ گڑبڑ نوٹ کی گئی ہے۔ جو ہمارا وارننگ سسٹم ہے، ہمارے سسٹم کا، انٹیلیجنس ادارے جو ہیں وہ ان کا آن ہو جاتا ہے اور انفارمیشنز کلیکٹ کرتے ہیں وہ پھر ساری کی ساری۔ تو اسی لیے یہ کل جو ہے وہ بار بار یہ خبر چلی، اور پھر الٹیمیٹلی کہا گیا کہ جی آپ نہیں جا سکتے، اور اطلاعات یہی ہیں کہ ایک تو ٹویٹ بھی کر دیا، پھر وہ ایک کر دیا کہ جی سائن کرتے ہوئے ٹویٹ کر دیا، جو ڈاکومنٹ تھا ایران امریکہ ایم او یو سائن ہوا تھا، اور اس میں شہباز شریف صاحب نے، اور پھر ٹویٹ بھی، دستخط بھی کر دیے، ویڈیو بھی بن گئی، ٹویٹ بھی کر دیا تھا، طاہر صاحب اور یہ آپس میں مل کے سب کچھ کر رہے تھے، اور سارے کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ لے لیا خود، کیونکہ کام سارا کیا فیلڈ مارشل نے، محسن نقوی صاحب نے، اور کریڈٹ سارے کا سارا خود لے لیا، اور سولو فلائٹ کرنے کی کوشش کی جی۔ اس کا بھی کافی سخت رد عمل لایا ہے، اور اب یہ بنیاد جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے، شکوک و شبہات، وہ جو اڑتی اڑتی ان تک خبریں پہنچ رہی تھیں، وہ اب اسٹیبلش ہو رہی ہیں اور میچور ہو رہی ہیں، کیونکہ ان کے اپنے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے اور اپنے رویے کی وجہ سے وہ ساری اطلاعات، وہ خبریں جو ہیں وہ سپورٹ کر رہی ہیں ان تمام ان کی جو اپنی ان کی حرکتیں ہیں، وہ یہ سب کچھ چل رہا ہے۔